بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید حسن رضا آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن رضا۔ آج ہم بات کریں گے 22 نومبر کو عمران خان کی سائفر کیس لگ گیا، اس کے بعد جنگ اور جیو نے ایک سروے کرایا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیپل پارٹی کی سندھ میں کیا حالات ہیں، اور یہ جمعہ بھی پچھلے جمعوں کی طرح مسلم لیگ نون پہ بہت بھاری گزرا ہے۔ ایک خبر جو پوری مسلم لیگ نون کو ارمانوں پہ پانی پھیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سینئر صحافی ہیں انتصار عباسی، وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ذرائع گنے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 8 فروری کو الیکشن لڑے گی اور بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ موجود ہوگا۔ بڑے بابوسوخ ذرائع سے انہوں نے خبر کی ہے، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کی طرف سے کوئی ایسی سوچ نہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے یا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہو۔ تو یہ خبر مسلم لیگ نون پہ بہت بھاری گزری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا۔ میرے پچھلے ولاگز میں نے کافی کہا ہوا ہے، اس بات کی بھی تصدیق آپ کو کچھ عرصے میں نظر آئے گی پی ٹی آئی کے لیے ماحول کیا بن رہا ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن ون کرے گی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نیا جو سروے کروایا گیا جیو اور جنگ کی طرف سے۔ جنگ اور جیو پہ سروے کروایا گیا پورے ملک پاکستان کا، تو ناقابل یقین رزلٹ آئے ہیں اس کے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت 41% ہے، مسلم لیگ نون کی 28%، اور پیپل پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ صرف 4 یا 5% ہے۔ آپ جتنے بھی سروے کروائیں، جو چاہے کریں، الیکشن تو پی ٹی آئی کا ہے، آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے۔ ناظرین، آپ کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی ایک اور تیاری کی جا رہی ہے۔ پہلے درجے کی ساری قیادت تو آلموسٹلی اندر ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا، اور آپ کے یونین کونسل لیول تک تمام بندوں کو کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی مقدمے میں، کسی نہ کسی معاملات میں الجھایا جائے تاکہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے۔ انتصار عباسی صاحب کی اگر خبر درست ثابت ہوتی ہے، پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوتا ہے، تو کوئی طاقت بھی عوام کے سمندر کو روک نہیں سکے گی۔ اتنا شدید عوامی سمندر آئے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ووٹ اس دفعہ پی ٹی آئی لے گی۔ پیپل پارٹی کی کیا حالات ہیں سندھ میں، انہیں بھی الجھایا جا رہا ہے سندھ میں، اور جو سیٹیں پہلے پیپل پارٹی کے پاس تھیں اب ایم کیو ایم کو دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے پیپل پارٹی کو روکنے کی، کوشش ہو سکتی ہے کہ پیپل پارٹی اپنے سندھ کی طرف ہی توجہ دے، وفاق کی طرف دھیان ہی نہ کرے۔ تو ناظرین، لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورت حالات جو ہیں
ہم تو آپ کو ان کو بارے میں پہلے بتاتے آ رہے ہیں، حالات بدلیں گے، حالات کروٹ لیں گے، اور پی ٹی آئی نے جو ظلم جبر تشدد برداشت کیا اس پہ سب پی ٹی آئی والوں کو سلام ہے۔ پی ٹی آئی والوں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، آپ کے مقدر پھرنے والے ہیں، آپ کے دن اچھے آنے والے ہیں۔ اور 22 نومبر کو عمران خان کا کیس سائفر والا لگ گیا ہے۔ اس پہ سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ سائفر کیس ایک نیا موڑ لے گا اور بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ کویش ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کی سلامتی کی قسم کھاتا ہے، اور سائفر اسی ملک کی سلامتی کی قسم کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر سائفر سچ ہے تو پھر سائفر بھیجنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر سائفر جھوٹ ہے تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ سائفر ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے، یہ ختم ہونا ہے۔ یہ طاقتور ذرائع کو بھی پتہ چل چکا ہوا ہے کہ سائفر زیادہ دیر چلنے والا نہیں، اسی لیے عمران خان کی القادہ ٹرسٹ میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہوئی ہے، تو یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایران باقاعدہ طور پہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں کودنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنگ بڑی تباہ کن ثابت ہوگی، کیونکہ پہلے بھی جتنی دفعہ امریکہ نے ایران کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اتنی دفعہ ایران کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا تھا۔ ایران کہتا تھا کہ امریکہ آپ مجھ پہ حملہ کرو، میں آپ کا پالتو کتا اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یہ بزدل لوگ ہیں، ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس قوت ایمان ہے۔ پھر حزب اللہ تنظیم جو ہے وہ ساتھ میں مل گئی ہوئی ہے حماس کے ساتھ، تقریباً 36 سے 40 گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں، اسرائیل کی ٹینکس اور بتر بند گاڑیاں۔ جتنا ایران کا اس جنگ میں آنا ضروری ہے، اگر ایران اس جنگ میں آ جاتا ہے تو اسرائیل کی سوچ سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا، اور ہمارے مسلمان تمام ممالک کے لیے یہ ایک باعث شرم بات ہے کہ ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو بھی حماس کی اور فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، جس لیول پہ جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل سید حسن رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔